بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم میری ماں بہنوں، جیسا کہ آپ جانتی ہو، میں پچھلی کئی مجلسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف ناموں کے سلسلے میں شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ ماں بہنوں کے سامنے رکھ رہا تھا۔ آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا پروردگار ہے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کے نام اور اس کی صفات، ان سب چیزوں سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اگر کسی کے ذہن میں رہیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی معرفت آسان ہوگی۔ اللہ کون سے اچھی صفتوں کے ساتھ متصف ہے، یہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رہے گا، اور ان اچھی صفتوں سے اللہ کو یاد کرنے کی بنا پر اس کی برکتیں ہمارے اندر اترے گی۔ گزشتہ مجلس میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام القدوس کے بارے میں دین کی باتیں ذکر کی تھی۔ قدوس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کا نقص اور کسی قسم کی خامی نہیں۔ قدوس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے وہ سلام ہے، قدوس السلام۔ سلام کا مطلب علماء نے لکھا ہے 2 ہوتا ہے۔ ایک تو سلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلامتی والے ہیں، یعنی جتنے بھی عیب ہیں اور نقصان ہیں اور خامیاں ہیں ان سے پاک ہے۔ ظاہر ہے کہ السلام کا اگر یہ مطلب ہم مراد لیں کہ اللہ تعالیٰ سلامتی والے ہیں، یعنی تمام عیبوں سے سلامت ہیں، تو وہ وہی قدوس جیسا معنی اس کا ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا مطلب السلام کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ دوسروں کو سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وجہ سے آسمان و زمین اور اندر کا سارا نظام سلامت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت اور صیانت اور سلامتی ہٹا لے تو آسمان اور زمین درہم مرہم ہو جائیں۔ یہ آسمان اتنا بڑا ہے، اس کو تھامنے والی ذات اللہ کی ہے، جس کو قیوم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آسمان کو گرنے سے اور زمین جو ادھر لٹک رہی ہے آس پاس کے سارے آسمانوں کے بیچ، وہ اللہ ہی کے تھامنے سے رکی ہوئی ہے، ورنہ اللہ سلامتی تھوڑی دیر کے لیے اگر اٹھا لے تو کوئی ان کو گرنے سے اور آپس میں ٹکرانے سے بچا نہیں سکتا۔ قرآن کریم اسی کو کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو اپنی جگہ ہٹنے سے محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا ان امسکہما من احد من بعدی، اگر ایک مرتبہ آسمان ہلنا شروع کر دے اور اپنی جگہ سے ہٹنا شروع کر دے اور زمین اپنی جگہ سے ہلنا اور ہٹنا شروع کر دے تو مجال ہے کسی کی کہ ان کو اپنی جگہ لا سکے اور تھام سکے۔ پتہ چلا اللہ کی صفت سلامتی، جو دوسروں کو وہ سلامتی عطا کرتا ہے، جو السلام نام کی برکت ہے، اسی کی وجہ سے یہ آسمان زمین اور یہاں دنیا کا یہ نظام قائم ہے۔ ہم لوگوں کو بہت سی مرتبہ
سمندروں میں جہاز کے اندر سفر کا اتفاق ہوتا ہے یا ایروپلین کے اندر سفر کا اتفاق ہوتا ہے، اس وقت جو بعض پریشانیاں آ جاتی ہیں، ان پریشانیوں کے موقع سے سلامتی بخشنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ پہلے کے زمانے میں صرف کشتیاں تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کشتیوں کے حوالے سے لوگوں کو پوچھتے تھے، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ اللہ پہلے سوال قائم کرتا ہے کہ تم سمندر میں ہو یا زمین کے اوپر سفر کر رہے ہو، اس وقت اندھیری چھا جائے اور آس پاس میں مثلا اتنی بڑی بڑی موجیں آ جائیں کہ سورج کی کرنیں ختم ہو جائیں اور نہ دکھے اور ہم کو موجوں کی اندھیری دکھنے لگے، اللہ پوچھتا ہے اس موقع کے اوپر کون تم کو نجات دلاتا ہے؟ ان سارے موجوں کو کون واپس سمندر میں ڈال کے تمہاری کشتی کو صحیح سالم بندر کے اوپر لنگر انداز کرتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ پھر اللہ خود ہی جواب دیتا ہے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، اور صرف اس طرح کی سفر کی پریشانیوں سے نہیں، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، جتنے بھی درد ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نجات دیتے ہیں۔ ہمارا جو جسم و ڈھانچہ یہ سالم ہے، سلامتی والا ہے، اللہ کے صفت سلام کی برکت سے ہے۔ اس نے ساری دنیا کی تمام چیزوں کو محفوظ رکھ رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ اپنی حفاظت کرنے والے فرشتوں کا دستہ رکھے ہوئے ہے، ایک جماعت ہے، ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کی رہتی ہے اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کی حفاظت کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اس دستے کو ہٹا لے تو شیطان انسان کی گردن مروڑ کے رکھ دے اور انسان کا گلا دبا کر رکھ لے۔ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کی سلامتی ہے، وہ صرف نام کا سلام نہیں ہے بلکہ واقعی اس نے دنیا کو اپنے اس نام کی برکت سے سلامتی دے رکھی ہے ہر انسان کے ساتھ۔ میری ماں بہنوں، کتنا کرم ہے اس رب کا۔ آج دنیا میں دیکھ لو، یہ بڑے بڑے لیڈر حضرات اپنے ساتھ جو سیکیورٹی رکھتے ہیں، 2-4 آدمیوں کی تنخواہ کتنی لاکھوں میں جاتی ہے۔ اللہ فرشتوں کو ہر بندے اور بندی کے ساتھ فرشتوں کی حفاظت کا دستہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ شیطان کے دبوچ سے ان کو محفوظ رکھے۔ موت کے موقع سے بھی جو حفاظت میں بعض مرتبہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی چیز ہماری طرف آئی اور معمولی سی ہمارے سر میں لگنے سے بچ گئی، تو یہ وہی فرشتے کی طرف سے حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوا سامان رہتا ہے جو انسان کو بچاتا ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس وقت ان فرشتوں کے دستوں کو ہٹا لیا جاتا ہے اور اس وقت پھر انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ معزز ماں بہنوں، اللہ کی یہی سلامتی والی صفت ہے جو دوسروں کو سلامت رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اسی لیے بڑا بابرکت ہے، ہر جگہ وہ انسان کو سلامتی بخشتا ہے۔ اور السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس نے انسانوں کے درمیان میں خاص مسلمانوں کے بیچ اپنا یہ نام زیادہ سے زیادہ جاری کیا۔ مسلمان آپس میں جب بھی ملیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی طرف سے شریعت کا حکم بنایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ چاہے 2 عورتیں ملے، چاہے 2 مرد ملے، آپس میں جب بھی ان کی ملاقات ہو تو آپس میں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ یہ جو السلام علیکم میں ہم السلام بولتے ہیں، یہ کوئی اور چیز نہیں، اللہ کا نام ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، بیہقی میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس نے یہ سلام کا نام زمین پر اتارا، لہذا تم لوگ آپس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اسی روایت میں آگے آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان
کسی بیٹھی ہوئی جماعت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اور وہ جماعت اس کے سلام کا جواب دیتی ہے تو جواب دینے والوں کو جو درجہ ملا اس سے بڑا درجہ سلام کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی مسلمان دوسروں کو سلام کرتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں تو جواب دینے والوں کو جو درجہ ملا اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں سلام کرنے والے کا درجہ بڑھاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نام کی یاد اس نے اس جماعت کو دلا دی۔ اور روایت میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ اگر یہ سلام کرے اور بیٹھے ہوئے لوگ جواب نہ دیں تو اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ یعنی فرشتوں کی مخلوق کو مکلف کرتے ہیں کہ تم اس کے سلام کا جواب دو۔ معزز ماں بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں، اس ارشاد میں یہی بات امت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ السلام علیکم ایک فارمیلٹی نہیں ہے، ایک خانہ پوری نہیں ہے جیسے دنیا بھر کے لوگ نمسکار، نمن اور ملنے کے موقع سے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ بولتے ہیں۔ ایسی فارمیلٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ ملے السلام علیکم جب بولتا ہے تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سلامتی کا اپنی زبان سے اظہار کر رہا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے آپس میں ملنے کے موقع سے اللہ تعالیٰ کے تو 99 نام تھے، کوئی بھی نام رکھا جا سکتا تھا، مگر سب سے زیادہ بنیادی طور پر سلامتی والی صفت والا یہ نام رکھا گیا، اس لیے کہ ہر ایک اجنبی کے آپس میں ملنے کے موقع سے ایک دوسرے سے خطرہ رہتا ہے۔ اب آپس میں جب پہلی ہی ملاقات میں انسان نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے تم کو سلامتی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت، میری جانب سے تم کو کوئی ضیق، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اتنی تم ٹھنڈک حاصل کر لو۔ آدمی کو سب سے بڑی نعمت مل گئی کہ بس اب اس کے ساتھ بات کرنے میں جس نے پہلے ہی مرحلے میں مجھ کو سیفٹی دے دی، سلامتی دے دی، اطمینان ہو جاتا ہے، دلی قرار آ جاتا ہے۔ تو مومن آپس میں ملے تو ایک دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام سے سلامتی کی ایک باہیدری، ایک خاطری دے دیا کریں تاکہ دونوں ایک دوسرے سے مامون اور محفوظ ہو جائیں۔ یہ سلام اللہ کا نام ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے کہ بے وضو اور بے طہارت ہونے کی حالت میں آپ سلام کرتے نہیں تھے اور جواب نہیں دیتے تھے۔ حدیث شریف میں واقعہ ملتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجے سے فارغ ہوئے، ابھی فارغ ہو کر باہر ہی نکلے تھے کہ ایک آدمی وہاں سے گزرا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ سب سے پہلے زمین پر ہاتھ مار کر تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد وہ آدمی گلی کے کنارے پر پہنچ چکا تھا، آپ نے اس کے جانے سے پہلے اس کے سلام کا جواب دے دیا۔ اور وہ اسی وجہ سے بعض روایتوں میں یہ صراحت آتی ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بغیر طہارت کے اللہ تعالیٰ کا السلام والا نام بولوں، اور فوراً تیمم اس لیے کیا کہ وضو کے لیے جاتا تو یہ گلی سے باہر نکل جاتا اور ایک سلام کا جواب رہ جاتا، تو میں نے فوری تیمم کر کے طہارت میں آ کر اس کے سلام کا جواب دے دیا۔ اب آپ میری ماں بہنوں اپنے دل و دماغ میں اس بات کو محفوظ کیجئے کہ السلام علیکم بولتے وقت ہمیں اللہ کا نام لے رہے ہیں، اس کا کتنا احساس ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا احساس رہتا تھا کہ میں صرف سلام فارمیلٹی نہیں بول رہا ہوں، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا اظہار کر رہا ہوں۔ اسی بنیاد پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کے ناطے ایک اجر و ثواب کی چیز بن جاتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کے پھیلاوے کو اسلام اسی لیے بہت بنیادی اور اساسی حیثیت دیتا ہے کہ مسلمانوں میں اس بہانے سے سلامتی پھیلے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سلام ہے، اس کا اظہار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک جواب سے بھی ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا، یا خدیجہ، اے خدیجہ، یہ جبریل آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو سلام پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو جواب دیا وہ ان کی فراست کا شاہکار سمجھا گیا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، اللہ هو السلام ومنہ السلام
وعلی جبریل علیہ السلام. انہوں نے جواب میں کہا اللہ کی ذات پوری پوری سلامتی والی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، اور جبریل کو بھی میری طرف سے سلام کا جواب سلام. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سلام ایسا آپ نہیں بول سکتے. اللہ کی ذات خود سلام ہے، اس لیے علی اللہ السلام ایسا نہیں بول سکتے. اب آپ سمجھیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ خاتون تھی اور شروع اسلام میں تھی، لیکن اسلام کی حقیقت کو کتنی سمجھے ہوئے تھی. ہم میں سے بہت سے اہل علم بھی اس چیز کو نہیں جانتے، مگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ پر سلام بھیجنے کے بجائے یہ کہا اللہ هو السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو سر تا سر سلامتی دلانے والی ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت پیارا نام ہے اور اس نام کے اندر سر تا سر سلامتی رکھی ہوئی ہے. مسلمان آپس میں ملیں تو اس چیز کا خوب اظہار ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ کو اب اس مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں. حالانکہ آپ سے جو مل رہا ہے وہ کافر تھا آج سے پہلے، لیکن ابھی اس نے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ اس بنیاد پر کہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے اپنے قتل سے بچنے کا، اور اس طرح آپ اگر قتل کر دیں تو اللہ کے آپ بہت بڑے گنہگار ہیں. جس نے السلام علیکم کا نام اللہ اپنی زبان پر لے لیا، 50 سال کا کافر بھی اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کی وجہ سے مسلمان سمجھا جائے گا. اس شبہے اور اندیشے کی وجہ سے کہ اس نے بچنے کے لیے سلام کیا ہے یا اللہ کا نام لیا ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا. حضرت حارثہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ ایک لشکر لے کر بھیجا تھا. وہ لشکر جب دشمنوں کے پاس گیا تو دشمنوں سے ہٹ کر ایک آدمی اپنے سارے چوپائے اور گائے بکری اور جو کچھ تھا وہ لے کر الگ سے کنارے پر کھڑا ہو گیا. اب جب حضرت حارثہ ابن زید وہاں سے گزرے تو اس مسلمان نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. وہ چرواہا تھا اور ان سب کے چرانے والے اس چرواہے نے مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. اور ابو داؤد شریف میں روایت ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا. تو حضرت حارثہ یہ سوچنے لگے کہ یہ تو ہماری تلوار سے بچنے کے لیے سلام بول رہا ہے اور لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. اس لیے انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا اور اس کا جتنا بھی ساز و سامان اور مویشی اور چوپائے جانور تھے ان سب کو مال غنیمت سمجھ کر لے آئے. اب ہر مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت حارثہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، تو وہ جس وقت آئے ہر مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے اور خاص جو ہے ان سے محبت کا اظہار فرماتے، مگر اس مرتبہ ان کے آنے کے موقع سے آپ نے بے رخی برتی. وحی کے ذریعے سے معلوم ہو چکا تھا. تو اس وقت لوگوں کے بتانے پر بھی اور آپ کے پوچھنے پر بھی جب یہ معلوم ہوا حضرت حارثہ سے کہ تم نے جو ہے اس کو قتل کیوں کیا جبکہ اس نے سلام کیا تھا یا لا الہ الا اللہ کہا تھا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ حضرت وہ تو جو ہماری تلوار سے بچنے کے لیے سلام کر رہا تھا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا دل چیر کر کیوں دیکھ نہیں لیا تم نے کہ وہ دل سے کہہ رہا ہے کہ بچنے کے لیے کہہ رہا ہے. ارے تم تو ظاہر کے مکلف ہو، ایک مرتبہ زبان سے لا الہ الا اللہ اس نے کہہ دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا، تم اس کے مکلف نہیں ہو کہ دل کے اندر کیا چل رہا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے رہے، ارے وہ کل کو قیامت کے دن اپنا لا الہ الا اللہ خون والا لے کر آئے گا تو تم کیا کرو گے حارثہ، تم کیا کرو گے؟ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ یہ کلمہ بولنے لگے، بار بار بولنے لگے کہ مجھ کو تمنا ہونے لگی کاش اس سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، آج مسلمان ہوا ہوتا. آپ کو بڑا دل دکھا میری وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے یہ کہے جا رہے تھے جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا تو تم کیا کرو گے. اس روایت میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب السلام کہہ دیا اس نے بہت بڑی نسبت کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اگرچہ 50 سال کا کافر ہو وہ بیچ میں السلام کا نام اللہ کا رکھ دے تو تمہاری مجال نہیں
نہیں ہے اور تم کو ہمت نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کرو۔ باقاعدہ اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ سنا کر آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ ایمان والو، جب بھی سفر کرو برابر چھان بین کر لیا کرو۔ تم کو کوئی سلام کرے تو اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، ارے اس کے سلام کو ایکسپٹ کر لو اور سمجھ لو کہ وہ مومن ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، سچی بات یہ ہے کہ تم کو اس کے جانور چاہیے تھے، اس کا مال و متاع چاہیے تھا، اس لیے تم نے اس کو قتل کیا۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا وعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں، تو تم دنیا چاہنے کے لیے کسی مسلمان کو قتل کر کے اس کا مال بٹور رہے ہو، سمیٹ رہے ہو۔ باقاعدہ ڈانٹ پلائی گئی اور آئندہ کے لیے راستہ بند کر دیا گیا۔ معزز ماں بہنوں، دیکھا آپ نے، صرف زبان سے ایک مرتبہ پچھلے کئی سالوں کے کافر نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اللہ کے اس نام کی برکت سے وہ اتنا سلامت ہو گیا کہ پرانے مسلمانوں کو اس کی وجہ سے ڈانٹ پلائی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حسرت کا اور افسوس کا اظہار فرمایا۔ راوی جو کہہ رہے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں اس سے، صحابی کہتے ہیں کہ نہ میں اس سے پہلے مسلمان ہوتا، نہ لشکر کا بڑا بنا کر بھیجا جاتا، نہ مجھ سے یہ کام سرزد ہوتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، اور نہ آپ بار بار یہ کلمہ بولتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ السلام والے نام کے اندر سلامتی کا ایک بہت بڑا پیغام ہے، مسلمان کو اسے سمجھنا چاہیے۔ میری وجہ سے سامنے والے آدمی کو میں سلامتی کا ایک پروانہ دیتا ہوں، اور مسلمان کو ایک سامنے والے کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، ایک سند دیتا ہوں کہ میری جانب سے تم کو پوری طرح سلامتی ہوگی۔ اور یہ سلامتی صرف منہ زبانی نہیں ہوگی کہ سلام کہہ دیا بس کافی نہیں، اب تم کو سامنے والے کی سلامتی کا ہر اعتبار سے لحاظ رکھنا ہوگا، پاس و لحاظ کرنا ہوگا، کسی طرح اس کی سلامتی مجروح نہ ہو، زخمی نہ ہو، اس کا خصوصی خیال کرنا ہوگا آپ کو۔ اور یہ چیز بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہم کو ملتی ہے، اسی لیے سلام کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے اسلام کے اندر بھی سین، لام اور میم ہے، اور اللہ کے نام السلام کے اندر بھی ہے۔ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، اور بہت سارے مطلب ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ایک بہت بنیادی مطلب سلامتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے تو سلامتی کا وعدہ سناتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کے قلعے کے پاس گئے، اور وہاں نیچے سے آپ نے زور سے پکارا، یا معشر یہود اسلموا تسلموا، اے یہود کی جماعت اسلام لے آؤ، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ کیوں ان دونوں کو جوڑا علماء؟ یہی آپ نے 3 مرتبہ زور زور سے جو ہے یہودیوں کو پکارا۔ جب یہودیوں نے وہاں بھی چٹنگ بازی چاہی تو آپ نے کہا سنو، زمین اللہ اور رسول کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے جلا وطن کر دوں تم کو، جتنا ساز و سامان لے جا سکتے ہو لے کے بھاگو یہاں سے، تم کو یہاں مدینہ میں رہنے کی اب اجازت نہیں ہے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 مرتبہ پکارا وہ یہی اسلموا تسلموا، تم لوگ اسلام لے آؤ سلامت رہو گے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر سلامتی کا معنی ہے۔ اسلام میں بہت سارے معنی ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ایک بہت بنیادی معنی اس کا سلامتی، شانتی اور سامنے والے آدمی کی سیفٹی، یہی اسلام کا اصل مقصد بھی ہے اور اس کی تعلیم کا حصہ بھی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہم کو ملتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سچا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان کی گالی گلوچ سے اور اپشبد سے اور تکلیف دینے سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ نے مسلمان کی تعریف یہ نہیں فرمائی کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، وہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ، مسلمان کے لیے اس کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس وقت جو ہائی لائٹ کیے جانے
جانے کے قابل چیز تھی وہ یہی تھی آپ کے ہاتھ سے دوسروں کو سلامتی ملے، آپ کی زبان سے دوسرے سلامت رہے، ورنہ آپ کہنا کو مسلمان ہو اور مسلم کہے جاؤ اور آپ کے ہاتھ سے سلامتی غائب ہو، آپ کی زبان دوسروں کو گالی گلوچ کر رہی ہو، کسی کے دل کو ٹھیس اور کسک پہنچا رہی ہو، تو یہ صرف منہ زبانی جمع خرچ ہے کہ آپ مسلم ہیں، سلامتی کے علاوہ آپ میں سب کچھ موجود ہے۔ بہرحال مسلمان، اس کا دوسرا نام سلامتی ہے، اس لیے صرف السلام علیکم کہہ کر خاموش نہیں ہو جانا ہے، اب اس کے تقاضوں کو پورا بھی کرنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ من قال لا الہ الا اللہ عصم منی دماؤہم واموالہم واعراضہم وحسابہم علی اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کا دم بھر لیا، یعنی جو مسلمان ہو گیا، اب میری جانب سے اور سارے مسلمانوں کی جانب سے اس کے سارے مال بھی محفوظ ہو گئے، اس کی جان بھی محفوظ ہو گئی اور اس کی عزت بھی محفوظ ہو گئی۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ یہ تو بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، تو آپ نے فرمایا وحسابہم علی اللہ، تم کو دل کا نگران نہیں بنایا گیا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ سن لیا بس کرو، اب اس کا حساب اللہ کے یہاں ہے، اللہ تم کو نہیں پوچھے گا کہ اس کے دل چیر کر تم نے کیوں نہیں دیکھا تھا۔ یہ بہت بنیادی حدیث ہے، اسی لیے کسی مسلمان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ اس کی عزت اچھال کر تکلیف دو، اس کے مال کو لے کر تکلیف دو یا اس کی جان کے حوالے سے تکلیف دو، جسم و جان کے اعتبار سے بھی نہیں، عزت و آبرو کے اعتبار سے بھی نہیں، اور کسی طرح سے مسلمان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں، چونکہ آپ نے اس کے اسلام کو تسلیم کر کے اس کو سلامتی دی ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ پر پابندی ہے، جو مسلمان ان سب کو آپ کی طرف سے سلامتی ملنی چاہیے۔ یہ اتنی بنیادی چیز ہے معزز ماں بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع امت مسلمہ کو اس جانب توجہ دلائی۔ ہمارے یہاں اس چیز کو ہم لوگ جو ہے توجہ کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، جبکہ کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری طرف سے سلامتی کے بجائے ایذا و تکلیف ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کی عزت اچھال کر اپنے جی میں ٹیس لیتے ہیں اور ایک مزہ چکھتے ہیں۔ سارے لوگوں کے بیچ بیچاری غریب خاتون تھی، ہماری سہیلیوں کے بیچ وہ آ گئی، ہم نے اس کی غربت کا سہارا لے کر اس کی عزت اچھال دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بری چیز ہے۔ آپ مسلمانوں سلامتی دو، اس کی عزت اگر کسی جگہ لوٹی جا رہی ہو، کوئی اس کی عزت کو داغدار کر رہا ہو، کوئی بلیم کر رہا ہو، کوئی اس سے مذاق کر رہا ہو، تو تم ڈیفینس کرو اس کا۔ یہ ہے تمہاری مسلمانی کی شان اور اسلام ہونے کا مطلب۔ سلامتی اگر تم میں نہیں ہے تو بہت بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی عزت و آبرو اچھالنے کو کتنی بری نگاہ سے دیکھا ہے، آپ سمجھ سکتی ہو۔ ایک ارشاد میں یہ ملتا ہے کہ یہ جو سود اور انٹرسٹ ہے اس کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، شعبے ہیں، سود کے اور انٹرسٹ کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ ان میں سے ادنا درجے کا شعبہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ اب آپ سمجھ سکتی ہو کہ جب ادنا درجے کا شعبہ یہ ہے تو سب سے اوپر کے درجے کا شعبہ کتنا گناؤنا ہوگا، کتنا سنگین ہوگا۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی غالباً ارشاد فرمائی کہ سب سے بڑا ربا اور اعلیٰ درجے کی چیز کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا۔ آپ سمجھ سکتی ہو 70 میں سب سے نچلے درجے کا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے درجے میں، تو پہلے درجے کا گناہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اور وہ پہلے درجے کا سود جو ہے مسلمان کی عزت سے کھیلنا ہے۔ استطالت المرء بعرض اخیہ، اپنے بھائی کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے۔ اب ہم کتنا لائٹلی کسی کی عزت پر جملہ کس دیتے ہیں اور جو ہے ہمارے واٹس ایپ کے اوپر ہم اس کے متعلق کوئی تبصرہ کر دیتے ہیں۔ سارے لوگ ایک مرتبہ آپ کی واہ واہ کریں گے لیکن اللہ کی نگاہ سے آپ گر گئی۔ معزز خواتین، یہ ہے مسلمان کی سلامتی۔ صرف منہ زبانی السلام علیکم کہہ کر بس نہیں ہو جانا ہے، اس کے تقاضوں کو نبھانا ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں آنا چاہیے جس میں ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتا کر امت مسلمہ کو اللہ کے اس صفت السلام سے روشناس اور واقف کرانا چاہا ہے۔ مسلمان کی جان، مسلمان کی عزت اور مسلمان کی آبرو کتنی سلامتی والی ہے۔ ایک واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا، روایتوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ جب
رات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے ٹھان لیا کہ اب ہم کو یہاں سے ہجرت کرنا ہے. بہت سارے صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری لے کر جو ہے وہاں تشریف لائے. کعبہ کے پاس کوئی نہیں تھا. آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا, اور طواف فرما کر آپ نے کچھ جملے ارشاد فرمائے جس میں ایک مسلمان کی عزت کتنی ہے, آبرو کتنی ہے, اس کا اندازہ ہوتا ہے. آپ نے مکہ کی زمین کو اور کعبہ کو سمبودھن کر کے خطاب کرتے ہوئے کہا, اے سرزمین مکہ, تو مجھ کو میری جان سے زیادہ پیاری ہے. اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہ جاتا. اور پھر آپ نے کعبہ کو خطاب کر کے فرمایا, اے کعبہ, تو مجھ کو بہت پیارا ہے, میری قوم نہ نکالتی تو میں نہ جاتا. پھر آپ نے جملے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے, اے کعبہ, لیکن سن, تجھ سے بھی زیادہ ایک میری نگاہ کے اندر بڑی عزت والی چیز ہے, بڑی قابل قدر چیز ہے, اور وہ ہے ایک مسلمان کی جان, ایک مسلمان کی عزت, اور ایک مسلمان کا مال. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مطلب کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرو, سمجھو آپ نے کعبہ کو ڈھایا. کعبہ سے زیادہ مسلمان کی عزت کا کیا مطلب ہے؟ کعبہ کی طرف کوئی بری نگاہ اٹھائے مسلمان تلملا اٹھتا ہے, لیکن آج وہی مسلمان اس سے بڑی چیز یعنی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہوئے, اس کا انسلٹ کرتے ہوئے, سب لوگوں کے درمیان میں اس کو نیچا دکھاتے ہوئے بالکل جو ہے دریغ نہیں کرتا. مسلمان کا مال بڑی آسانی سے فراڈ کر کے, چیٹنگ کر کے لے لیا جاتا ہے. ایک ایک پائی اللہ کے یہاں بڑی قیمتی ہے. یہ ہماری زبان تو بول بھی نہیں سکتی تھی اگر اللہ کے رسول ارشاد نہ فرماتے. مسلمان کے مال کی جو قدر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں, وہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے. مسلمان کے جسم و جان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے بعض جو ہے ماتحتوں کو چپت مار دیا کرتے ہیں. یہ خاتون ہمارے یہاں کام کرنے کے لیے آتی تھی, کسی دن غصہ ہو کر ہم نے اس کو جو ہے تپڑ رسید کر دی. اجازت نہیں ہے آپ کو مسلمان خاتون کے جسم کو تکلیف دینے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلامتی کا مفہوم مسلمانوں کو سمجھایا. جب تم سب سے ملو السلام السلام کہو, اور جب جو ہے برتاؤ کی باری آئے تو اس وقت سلامتی ہی چھوڑ دو. یہ جو ہے عقل مندی کی چیز نہیں ہے. سلامتی کو ہمارے بیہیویئر کے اندر بھی نبھانا ہے. زبان سے جیسے السلام کہتے ہیں تو ہمارے ملنے جلنے اور ساری چیزوں کے اندر ہم لوگوں کو جو ہے اس سلامتی کا پاس و لحاظ رکھنا ہے. یہ ہے میری ماں بہنوں اسلام, یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی السلام کا مطلب, اور یہ ہے ہمارے آپس میں کیے ہوئے السلام کا مفہوم. بہت ضروری ہے کہ اس چیز کی طرف ہم لوگ توجہ دیں. دیکھو سلامتی اتنا بڑا انعام ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب سے بڑے محسن ہے, پوری انسانیت میں سب سے بڑا محسن حقیقی اگر کوئی ہو سکتا ہے انسانوں میں تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کو ہم لوگ کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ ہم لوگ درود پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ پوری رحمت بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلامتی بھیجے. وسلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پتا چلا کہ آپ پر سلامتی کی دعا کرنا یہ سب سے بڑا تحفہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود و سلام پڑھو, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے, اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس سلام پڑھنے والے کو اپنی سلامتی میں لے لیتا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتی ہو اللہ کی یہ صفت سلام کی تاثیر کتنی ہے. نبی کے حضور اگر کوئی چیز تم تحفے میں پیش کرو تو سلام پیش کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی اتنا خوش تھا, جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم نبی پر سلام بھیجا کرو, آپ کا جی بہت خوش تھا. چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا, کھجور کا ایک باغ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک جگہ جا کر آپ نے سجدہ کیا. اتنا لمبا سجدہ کیا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ سجدے میں آپ کی جان چلی گئی. بہت دیر بعد سجدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر مبارک اٹھایا, آگے روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو فرمایا کہ میں جب اس کھجور کے باغ میں داخل ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. تو حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ جو آپ رسول کے اوپر ایک مرتبہ سلامتی بھیجے گا, اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا بڑا انعام تھا کہ میں سجدے میں گر گیا اور لمبا سجدہ میں نے کیا.
پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے اس صفت سلام کو رسول پر بھیجنا بھی سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اور سلام کو قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت ہے۔ آنکھیں جب بند ہوگی اس کے بعد کے جتنے بھی مرحلے آنے ہیں ان سب جگہوں پر بھی مسلمان کے جی کو جو چیز ٹھنڈک دے گی وہ یہی سلام کا کلمہ ہوگا۔ چنانچہ بہت سی روایتوں کے اندر یہ مضمون آتا ہے کہ انسان کی وفات کے موقع سے، جنت میں جانے کے موقع سے، اسی طرح جنت میں چلے جانے کے بعد موقع بموقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو سلامتی کا تحفہ جو ہے دیا جاتا رہے گا۔ روایتوں کے اندر یہ مضمون بھی آتا ہے۔ چنانچہ محمد ابن کعب قرظی وہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کی روح نکال لی جاتی ہے، جب مسلمان کی روح نکال لی جاتی ہے تو فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے السلام علیک ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پر سلامتی ہو، اللہ یقرئ علیک السلام، اللہ تم کو سلام کہلوا رہا ہے۔ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سلام پہنچانے کے بعد جو ہے حضرت قرظی نے یہ آیت کریمہ پڑھی الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جب مومنوں کی روح نکالی جاتی ہے بڑی خوشگواری کے عالم میں نکالی جاتی ہے اور اس وقت فرشتوں کی یہ پکار رہتی ہے سلام علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کو سلامتی۔ معزز ماں بہنوں، یہ جانکنی کا عالم جس وقت انسان کی روح نکل رہی ہو بڑا سخت موقع رہتا ہے، اور ایسے موقع کے اوپر اگر کسی کو اللہ کا سلام پہنچ جائے تو ساری تکلیفیں انسان بھول جاتا ہے، چونکہ ایک پیارے رب کی طرف سے سلام آ گیا۔ اور یہی چیز پہنچائی جاتی ہے موت کے موقع سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ مومن کی روح نکل جانے کے بعد نکالنے کے موقع سے اس کو یہ میرا سلام پہنچاؤ تاکہ اس کا جی جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ معزز ماں بہنوں، اللہ کے یہ سلام کے کلمے کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ انسان روح نکلنے کے موقع کی ساری تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گھر تھا، کئی ایک حجرے اور کئی ایک روم تھے، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے گم ہو گیا۔ اب وہ حجرے میں جا کر اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا اور پکار رہا تھا، بہت دیر تک روتے چلاتے اور پکارتے جب وہ مایوس ہو گیا تو کسی حجرے کے پاس جا کر اس نے جب اے میری ماں کہا تو اندر سے جواب آیا آ جا میرے بیٹے۔ تو اس وقت اس بچے کا جی کتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس آواز کو سننے کے لیے وہ کئی گھنٹوں سے ترس رہا تھا، وہ ماں جو ہے اب اس کو پکار رہی ہے کہ بیٹے میں یہاں ہوں آ جا۔ اس وقت بچہ اپنے چند گھنٹوں کے سارے دکھ بھول جاتا ہے اور اس کے جی کو اتنی ٹھنڈک ملتی ہے کہ گزشتہ تمام کے تمام پریشانیاں اس کے ذہن و دماغ سے ختم ہو جاتی ہے اور ایک ماں کے آجا بیٹے والے کلمے کے اندر وہ جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ بس ایسا ہی ہے، دنیا کی مختلف پریشان کرنے والی گلیوں میں گھوم کر عمر گزار کر بندہ جب پوری طرح پریشان ہو جاتا ہے، موت کے موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جب یہ سلام پہنچایا جاتا ہے تو زندگی بھر کے سارے دکھ یکلخت کافور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور اس بندے کو یہ سلام اللہ کا اتنا پسند آتا ہے کہ اس کا جی یوں سمجھو تمام زخم مٹ کر ٹھنڈک کی ایک چیز وہ بن جایا کرتی ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی یہی مضمون ملتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کے موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام بندے کو پہنچایا جاتا ہے، اور یہی مطلب ہے سورہ یاسین شریف کے اندر جو آیا ہے سلام قولا من رب الرحیم، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سلام بندے کو باقاعدہ پہنچایا جاتا ہے، اور اس موقع کے اوپر بندے کا جی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور ایک اور جگہ بھی قرآن کریم ذکر کرتا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیز پہنچائی جاتی ہے، ایک تو سلام اور دوسرا تم داہنی طرف والے لوگوں میں سے ہو، یعنی جنت والے لوگوں میں سے ہو، اہل یمین میں سے ہو، یہ بات سنا دی جاتی ہے۔ اس سے مومن کا جی جو ہے
ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کے جی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ایک خاص قسم کی طمانینت کی اور قرار کی کیفیت آ جاتی ہے۔ معزز ماں بہنوں، یہی وہ سلامتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور اپنی طرف سے آخرت کے مختلف مرحلوں میں بندوں اور بندیوں کو وہ سلامتی پہنچاتا رہے گا۔ ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا جب بندے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب بندے جنت کے دروازے پر جائیں گے تو اس وقت فرشتے ان کو یہی کہہ کر جو ہے ان کا استقبال کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، تم دنیا میں جو کچھ کام کر کے آئے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تم کو سلامتی کی جگہ بخشی ہے۔ آپ اندازہ تو لگاؤ، سارا محشر اس ہیس بیس میں ہے، اس پریشانی میں ہے کہ ہم کو کم سے کم جنت کی طرف ایک راستہ مل جائے اور جہنم سے ہمارا بچاؤ ہو جائے، عذاب سے ہم کو فراغت مل جائے، خلاصی مل جائے۔ یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ نہ صرف ان کو جنت کا راستہ ملا بلکہ جنت میں داخلہ مل رہا ہے اور معصوم مخلوق کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا پیش کردہ سلام مل رہا ہے۔ یہ وہ موقع ہوگا جس کا ٹیسٹ تو ابھی ہم لوگ صرف جو ہے سن ہی سکتے ہیں، باقی وہ محسوس کر سکتے ہیں اس وقت جس وقت اللہ کے فرشتے جو ہے اس کو سلامتی کا یہ پیغام پہنچائیں گے۔ معزز ماں بہنوں، وہاں بھی سب جگہ جہاں جہاں بھی جو ہے انسان کے جی کو ٹھنڈک پہنچانے والے کلمات ملتے ہیں یہی سلام کی صفت ملتی ہے۔ بلکہ جنت میں چلے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بار بار بھیجتا رہے گا اور ان کا کام کچھ نہیں، بس جا کر فقط ان کو مسلمان کو سلام کر کے آنا ہے۔ ایک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم میں لوگوں کو بھیج کر فارغ ہو جائیں گے، اس وقت جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ مومن جب داخل ہوگا تو وہ بہت ساری مسحریاں اور بہت سارے جو ہے پیالے اور بہت ساری چیزیں وہاں اللہ تعالیٰ کی جنت کی نعمت میں وہ بیٹھا ہوا ہوگا اور اس کے آس پاس بہت سارے خادموں کی لائن ہوگی۔ اللہ کا ایک فرشتہ ادھر دروازے کے پاس آئے گا اور وہ دروازے کے پاس سب سے پہلا بیٹھا ہوا جو خادم ہوگا اس کو کہے گا کہ اجازت چاہو کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ وہ جو خادم ہوگا وہ اپنے بازو والے خادم کو کہے گا کہ تم اگلے سے اجازت مانگو، اور وہ اس کے آگے والے خادم سے، اس کے آگے والے خادم سے، یہاں تک کہ ایک خادم دوسرے خادم کو اور سب مومن کے پاس آخر میں پہنچے گا کہ فرشتہ اندر داخلے کی اجازت چاہتا ہے۔ یہ مومن جواب دے گا کہ جی اس کو آنے کی اجازت دی جائے، تو اس کے بازو میں جو بیٹھا ہوا خادم ہے وہ اس کے بعد والے خادم کو کہے گا، وہ اس کے بعد والے خادم کو، اور اس طرح پوری لائن دروازے کے پاس جو خادم بیٹھا تھا وہ فرشتے سے کہے گا کہ مومن نے جو ہے آپ کو اندر آنے کی اجازت دی ہے۔ فرشتہ دروازہ کھولے گا، السلام علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پہنچائے گا اور اتنا کہہ کر رخصت ہو جائے گا۔ آپ اعزاز کا اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو صرف سلام بھیجنے کے لیے مستقل فرشتوں کو بھیجے گا۔ قرآن کریم اس کو کہتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے ان کے اوپر داخل ہو رہے ہوں گے مختلف دروازوں سے اور یہ کہہ رہے ہوں گے دنیا میں تم نے بہت ساری مصیبتیں اللہ کے خاطر جھیلی، بہت ساری کلفتیں برداشت کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا سلام تم کو۔ فرشتہ کسی اور کام کے لیے نہیں آئے گا، بس اللہ کا حکم، موقع بموقع جاؤ اور اس مومن بندے کو میری جانب سے سلام پہنچاؤ۔ اللہ اکبر! یہ اتنی ٹھنڈک کی چیز نہ ہوتی تو کوئی دوسرا کلمہ اس جگہ رکھا جاتا۔ یہاں موت کے موقع سے، جنت میں داخلے کے موقع سے، داخل ہو جانے کے بعد بار بار فرشتوں کی آمد و رفت کے موقع سے کیوں السلام کا کلمہ بلوایا جا رہا ہے؟ اسی السلام کے اندر معزز ماں بہنوں بہت بڑی ٹھنڈک ہے مومن کے لیے، اور اسی لیے دنیا کے اندر بھی لوگ جو ہے مستقل یا سلاموں کا وظیفہ پڑھتے
پڑھتے ہیں. بیمار اگر کسی کے یہاں ہو جائے تو اتنے ہزار مرتبہ یا سلام پڑھنے کی وجہ سے جو ہے بیمار کو شفا یابی ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ 41 مرتبہ یا سلام پڑھنے کی وجہ سے انسان کی پریشانیاں جو بھی ہو، بدنی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا سلام اپنی تاثیر رکھتا ہے. یاد رکھو دنیا کے یہ جنتر منتر جو ہیں وہ اپنی غلط تاثیر رکھتے ہیں. چنانچہ جادو کی جو مجلسیں لگتی ہیں یہ غلط جنتر منتر پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں اور کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے. تو اللہ کے ان کلمات میں تاثیر کیوں نہیں ہوگی؟ اگر انسان نیک دلی سے اور خلوص دل کے ساتھ یا سلاموں کا ورد رکھے تو کہتے ہیں کہ ساری پریشانیوں، فکروں اور ٹینشنوں سے اس کی زندگی خالی ہو جائے گی اور اللہ کی صفت سلامتی بارش کی طرح اس کے اوپر برسے گی. معزز خواتین، ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا ورد رکھیں. آخر فرشتوں کو بھی سلام پیش کرنے کا حکم ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر جو ہے جب سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ داہنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ جانتی ہو آپ کس کو سلام کر رہی ہو؟ ہماری داہنی طرف ایک نیکی لکھنے والا فرشتہ بیٹھتا ہے اور بائیں طرف برائی لکھنے والا فرشتہ بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں فرشتے انسان کے ساتھ ساتھ لگا دیے ہیں. سائق اور شہید، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ چلاتا ہے. انسان کی نیکیاں اور برائیاں یہ لکھتے رہتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان دونوں میں سے جو داہنی طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو امیر بنایا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ داہنی طرف بیٹھا ہوا فرشتہ فوراً نیکی کو لکھ لیتا ہے، اور جب کوئی برائی کرتا ہے تو یہ بائیں طرف بیٹھنے والا اپنے امیر سے پوچھتا ہے کہ میں اس کی برائی لکھوں. تو مطلب قاعدے کی بات تو یہ تھی کہ جیسے نیکی فوراً لکھ لی گئی، یہاں برائی بھی فوراً لکھ لی جانی چاہیے تھی، مگر نہیں. اللہ کا کرم دیکھیے، گناہ کے موقع سے یہ بائیں طرف والا فرشتہ دائنی طرف والے امیر کو پوچھتا ہے میں لکھوں برائی؟ وہ فرشتہ کہتا ہے ابھی مت لکھو، ممکن ہے یہ توبہ کر لے، یہ استغفار کر لے، یا کوئی اللہ کی تعریفی کلمہ کہہ لے تو اس کی وجہ سے لکھا ہی نہیں جائے گا کہ کل کو مٹانے کی ضرورت پڑے. بہرحال یہ دو فرشتے ہیں. ہم جو علماء نے لکھا ہے اور یہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ ہم کو نیت بھی کرنی چاہیے. داہنی طرف اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز میں کہو تو یوں نیت کرو کہ میں اس جانب بیٹھے ہوئے فرشتوں کی نیت کرتا ہوں. خاتون چونکہ با جماعت نماز نہیں پڑھتی، اس وجہ سے جماعت کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فرشتے کی نیت وہ ضرور کرے. اور بائیں طرف جب سلام پھیرے تو اس جانب جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے بدی لکھنے والا، اس کو میں سلام کر رہی ہوں. اس طرح سے جو ہے اس کو اس طرف سلام پھیرنے کے موقع سے نیت کرنی چاہیے. آپ میری معزز ماں بہنوں سمجھیے، رسول کو جب تحفہ بھیجنے کی بات آئی تو سلام بھجوایا گیا. ایک فرشتے کو جو معصوم مخلوق ہے کوئی گفٹ دینے کی بات آئی تو سلام بھجوایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑھ کر نعمت ہی نہیں ہے. ایک انسان کو اگر خطرات سے سلامتی مل جائے تو اس سے زیادہ کوئی بڑا آدمی جو ہے بڑی نعمت والا نہیں ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ گمشدہ کوئی پونجی ہے تو سلامتی ہے. ارے پیسے بہت ہیں اور لگژری لائف جینے کے لیے اسباب بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اے سی کے اندر انسان پریشان حال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سلامتی میسر نہیں ہے. اس کو ایک گنا ڈر لگا رہتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک ٹھسن اور کسک رہتی ہے کہ اب یہ آدمی مجھ کو ذک پہنچائے گا، فلاں آدمی مجھ کو مار ڈالے گا، میری عزت کی جو ہے پگڑی اچھال دے گا وغیرہ وغیرہ. اگر کسی کو سلامتی میسر ہو جائے اس سے بڑا تحفہ اور کوئی ہو نہیں سکتا. اور معزز خواتین، ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر جب فارغ ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. کیوں نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام پڑھوایا جاتا ہے؟ نماز میں جب تک تھا اللہ کی حفاظت میں تھا. اب نماز ختم ہوئی، شیطان اس کو ورغلا کر بجائے عبادت کے گناہوں میں لگانے کے لیے جو ہے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا. تو کیوں ہم اللہ کے ایک بڑے سلامتی والے نام سے حفاظت کے اندر نہ آ جائیں اور سیکورٹی حاصل نہ کر لیں تاکہ یہ شیطان ہمارے خلاف اپنی کوئی سازش نہ کر سکے. تو سلام پھیرنے کے بعد واپس اللہم انت السلام ومنک السلام یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ بار بار مانگی جانی چاہیے. اسی لیے
یا سلام کہنے والا علماء کے فرمانے کے مطابق شیطانی وسوسوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ آج ایک بہت بڑی برائی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے اردا گرد کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے دل کو شیطان کا ہیلی پیڈ بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھو شیطان بھی اترتا ہے، جیسے گیدھ اترتے ہیں اس طرح سے شیطان اترتے ہیں۔ ہمارے دل کی دنیا اللہ کے ذکر سے غافل رہی، اللہ کی یاد سے غافل رہی اور غفلت کے ساتھ پھر کوئی گناہ ہو گیا تو شیطان کے ٹولے کے ٹولے اترتے ہیں، اور شیطان کے اترنے کا مطلب دل کے اندر کا سکون غارت، یہاں کی روشنی اندھیری سے بدل جاتی ہے، پھر اس انسان کو سارے ظاہری اسباب میں بھی چین سکون نہیں ملتا، چونکہ اندر خرابی اندھیری آ گئی۔ اس بری چیز سے بچنے کے لیے بھی یا سلام بہت بہترین وظیفہ ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر گناہوں کا عادی ہو اور اس سے گناہ نہ چھوٹتا ہو تو اس کو بار بار یا سلام پڑھنا چاہیے۔ اے اللہ مجھے سلامت رکھ، مجھے سلامت رکھ۔ آج کتنے ہی معاشرے کے اندر لوگ ہیں جو اپنے گھر کے کسی بڑے کے شراب میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے سارا گھرانہ پریشان۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جگہ جگہ کیبینیں کھلی ہوئی ہے، نشہ مکتی کے لیے ہمارے یہاں داخل کرو، اور اب تو ریہاب سینٹر کھلنے لگے ہیں جہاں ہمارے مسلمان بھائی کو جو ہے مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ رکھ کر آتے ہیں، وہ غیر مسلموں کے بیچ رہتا ہے، وہ بھجن بلواتے ہیں اور شلوک بلواتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ریہاب سینٹروں کا حال بہت برا ہے، لیکن گھر والے چاہتے ہیں کہ کم سے کم وہاں چند مہینوں رہ کر ہی اس کی لت چھوٹ جائے۔ تو ایک کتنا آسان علاج ہے، گھر والے جو ہے یا سلاموں کا وظیفہ اس کے گناہ کو چھڑوانے کے لیے خود بھی پڑھیں اور اس کو بھی جو ہے یہ کہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کے بچاؤ کے لیے یا سلام پڑھا کرو۔ اس کی خاص نیت یہ کرنی چاہیے، یا سلام اے گناہوں سے سلامت رکھنے والی ذات۔ انشاءاللہ اس نیت کی بنیاد پر آہستہ آہستہ بڑے سے بڑا گناہ بھی چھوٹ جائے گا، اور وہی انسان جو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا کر اپنے گناہوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس کلمے کی برکت سے انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماویں گے۔ ورنہ بات یہ ہے کہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد انسان جب مسجد سے باہر نکلتا ہے شیطان کی لائنیں کھڑی رہتی ہیں اور وہ انسان کا شکار کرنے کے لیے ہی جو ہے کھڑے رہتے ہیں، اور اسی لیے خاص یہ دعا جو ہے مسجد سے باہر نکلنے کے موقع کے اوپر ہم کو سکھلائی گئی کہ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ۔ چنانچہ مسجد سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ دعا باقاعدہ کتابوں میں آتی ہے کہ یہ پڑھو اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، اللہ میں ابلیس سے بھی جو شیطانوں کا سرغنہ ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی شتنگرے ہیں ان سب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے لشکر سے پناہ میں آتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے، سلامتی ڈھونڈ لے تو اللہ تبارک و تعالی مسجد میں جیسے حفاظت کیے ہوئے تھے باہر بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور بہتر ہے خواتین چونکہ وہ تو مسجد میں نہیں جاتی، اپنی نماز سے جب فارغ ہوں تو ان کو یہ دعا اس نیت سے پڑھ لینی چاہیے کہ نماز میں جس رب نے مجھے سلامتی بخشی شیطان سے، نماز سے باہر بھی اللہ تو ابلیس سے اور اس کے پورے لشکر سے میری حفاظت فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ۔ خلاصہ یہی نکلا معزز ماں بہنوں، سلام کا یہ نام اللہ تعالیٰ نے دھرتی کے اوپر چھوڑا ہے تاکہ اس کی برکت سے سارے لوگوں کے درمیان میں سلامتی آیا کرے۔ جہاں جہاں سلامتی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی نام کی برکت سے ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اس نام کا زیادہ سے زیادہ ورد بھی رکھیں اور اپنی زندگی کا خاص حصہ بھی بنائیں۔ معزز خواتین، بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں جو تم انسان اپنا سکتے ہو ایسے تمام اخلاق کو اپنے اوپر اپناؤ۔ تخلقوا باخلاق اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک نام، اللہ تعالیٰ کا ایک خلق، اللہ کی ایک صفت سلامتی دینا ہے، تو اس میں یہ پیغام دیا گیا کہ تم بھی لوگوں کو سلامتی دینا سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اخلاق جو انسانوں میں جا سکتے ہیں ان سب چیزوں کو انسان کو اپنانا چاہیے۔ تو اس روایت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کا یہ فارمولہ بنا لینا چاہیے کہ میں جو ہے وہ سلامتی دوں،
میرے بیہیو سے بھی، میرے سلوک سے بھی اور ساری چیزوں سے سب کو سلامتی دوں۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت کو ہم لوگ پہچانیں اور ہماری زندگیوں میں اس نام کو بڑا مقام دے۔ ہم لوگوں نے اصل میں ان کی حقیقتوں کو نہ پہچان کر بہت بڑی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ اللہ کرے اس کی برکتوں کو ہم لوگ پانے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو چیزیں ذکر کی گئیں ان کو ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے داخل فرما دے اور اس کے سلام کے نام کی برکت سے ہم کو پورا سلامت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ محترم دینی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو ہم حضرت کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ تمام بہنوں کا بار بار شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت آپ ہر مہینے فارغ کر کے آتی ہے۔ لیکن محترمہ دینی مائیں اور بہنیں، جیسے کہ پچھلے 2 سال سے ماہانہ منتھلی جو ہماری یہ دینی مجلس ہو رہی ہے حضرت مفتی صاحب کی، اس سے یقیناً آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ وہ قیمتی باتیں یقیناً سونا اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی باتیں ہمارے سامنے آ رہی، بلکہ ہر مجلس کے سننے کے بعد ایک سمجھنے والا اور دل کی کیفیت سے سمجھنے والا اگر کوئی انسان ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مضمون کے پیچھے آپ کتنی تیاری کر کے ہمارے سامنے آتے ہوں گے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ یہ کوئی عام ٹاپک نہیں۔ میری ماں اور بہنیں، ابھی پچھلے 2-4 مہینے سے پوری دنیا کے اندر اس کی چرچا ہو رہی ہے کہ سونا مہنگا ہو گیا، چاندی مہنگی ہو گئی، ہماری بچیوں کی شادیوں میں اب کیا کریں گے۔ تو کیا حضرت کی باتوں سے اور آج کل کے ماحول سے کیا ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ ایمان کا بچانا کتنا مہنگا ہو گیا ہے؟ ایسے موقع پر میں ضرور کہوں گا کہ حضرت کا ہماری اس جو ہے بستی میں آنا اور اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکالنا ہمارے لیے بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ میری ماں اور بہنیں، ہماری بڑی ناقدری ہو رہی ہے کہ ہمارا علاقہ ابھی بھی بے خبر ہے۔ آؤ ہم اپنی ذمہ دار بہنوں سے، ہم اپنی جوان بہنوں سے، میں بھی اس کے لیے خود تیار ہوں کہ دیوالی کی چھٹیاں ہم اپنے اطراف کے گاؤں میں، ہم اپنے اطراف کی بستیوں میں، اپنے اپارٹمنٹوں میں آگے پیچھے رہنے والی نوجوان لڑکیوں سے رابطہ کریں اور یہ جو منتھلی مجلس ہو رہی ہے اس کو خوب سے خوب کامیاب بنائیں، زیادہ سے زیادہ ہماری بہنیں اس سے فائدہ اٹھائیں، چونکہ یہ ایک مجلس کے پیچھے کئی دنوں کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو، دیکھو آج کی جو یہ السلام کی بات آئی ہے، کتنی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو اس سے محروم ہو گئی۔ البتہ ہم جو ہے صبح کا بھلا ہوا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اس میری ماں اور بہنیں بھلا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ اس لیے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے دیوالی کی چھٹیوں کے بعد ہم جو ہفتہ واری جو ہماری مجلس ہے منگل کی 2:45 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کافی دنوں سے کسی مجبوری کی بنیاد پر وہ مجلس بند ہو گئی تھی، تاکہ ان مجلس سے رکھ کر منتھلی مجلس کے اندر اس سے تقویت مل جائے، اس سے فائدہ حاصل ہو۔ میں حضرت مفتی صاحب کے لیے خوب دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں خوب برکت عطا فرما کر آپ سے زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ان 2 سالوں میں ہمیں جو محنت کرنی چاہیے تھی یقیناً ہم نہیں وہ کر پائے ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری اطراف کی بستیوں میں ہم زیادہ سے زیادہ محنت کر کے ہماری ماں بہنیں زیادہ سے زیادہ جوڑیں تاکہ ہم آپ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں۔ ہے اللہ تیری اتنی دینی شرعی نعمتیں ہمارے بیچ ہونے کے باوجود بھی ہے اللہ اس سے ہم کامل فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ ہے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ ہے اللہ قرآن و حدیث کی برکت سے
سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ان کے اندر جو مضامین آئے ہیں ہماری زندگیوں میں ان کو رچا بسا دے۔ بے شک کامیاب پرسکون زندگی گزارنے کے لیے تیری کتاب کافی ہے۔ اے اللہ دنیا کے مختلف فارمولاز کے اندر سکون نہیں رکھا ہوا ہے، تیری کتاب جو تو نے اتاری ہی ہے تمانینت کے لیے، اللہ ہماری زندگیوں کو اس سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو معزز خواتین اپنا وقت فارغ کر کے آتی ہے ان کی آمد کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمیں محتاج بن کے تیرے دین کی باتیں سننے اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو کچھ سنا اس میں جو حق ہے ان سب کو قبول فرما، اگر کوئی چیز غلط نکل گئی ہو معاف فرما دے کہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سدھار دے۔ جو حضرات اس مجلس کو قائم کرنے کے لیے کسی طرح کی بھی محنت کرتے ہیں چاہے مرد ہوں یا خواتین، اے اللہ ان سب کے لیے اس کو اے اللہ ذخیرہ آخرت بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی اور خوشگوار انقلاب کے آنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ کہنے والے اور سننے والوں سب کے اندر ہے اللہ ایک بہترین انقلاب کا اس کو ذریعہ بنا دیجئے۔ یا الہ العالمین تیرے دین کی تعلیمات ہماری زندگی میں اس طرح سے رچ بس جائیں جس طرح سے ہماری سانس ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یا الہ العالمین تو اگر کسی کے لیے چاہے مشکل نہیں ہے، تو نے اپنے نیک بندوں کو یہ نعمت عطا فرما ہی رکھی ہے۔ اللہ ہم غریبوں کے لیے بھی فیصلہ فرما دے، اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک ایک مرحلے کے لیے مستقل تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے دنیا کے مختلف مرحلوں میں پڑھ کر آخرت کے مراحل سے غفلت برتی ہے، اے اللہ جبکہ ان سارے مراحل کا آنا طے ہے، اے اللہ موت، برزخ، محشر اور میزان اور پل صراط اور جنت جہنم، تیرا دیدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، مختلف مراحل ہیں، اللہ ان کے لیے آج ہی سے تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہر قدم قدم پر اپنی نصرت و مدد ہمارے لیے شامل حال فرما۔ ہے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ ہے اللہ تیرے دین کی نعمتیں ہماری ناقدریوں کا شکار ہو جائے، اس سے ہماری پورے حفاظت فرما۔ اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس پریشانی کو دور فرما دے، اہل فلسطین کی مدد فرما دے۔ اللہ یہ آخری مرحلے کے اوپر ان کو ایسی فتح یابی نصیب کر دے کہ یہودیوں کے دانت کھٹے ہو جائے، اسرائیل اور فلسطین اور بیت المقدس سب سے یہودیوں کو کھدیڑ دے۔ اللہ مسلمانوں کے لیے اللہ وہاں غلبے کی شکلیں پیدا فرما دے اور دشمنوں کے آوان و انصار کی کمر توڑ دے، ہمارے ہندوستان کے احوال بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔